إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے پہلے ہزاروں انبیاء اور ہزاروں امتیں گزری، لیکن کسی امت کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہر نبی کو جس طرح وہ اپنے نبی کی عزت و احترام کرتے ہیں دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ جس طرح اپنے انبیاء کو سچا اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں دوسروں کے متعلق بھی یہ تصور کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے نصیب میں یہ بات نہیں ہوئی۔ یہ اللہ مالک نے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت کو یہ شرف بخشا کہ ہم جس طرح اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی، اس کے رسول اور سچے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور ہم کسی نبی کے متعلق بھی کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی گستاخی کا لفظ نکالا جائے یا ان کے شان میں ایسی بات کی جائے جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 84 تک یہ جو نجران سے وفد عیسائیوں کا آیا تھا ان کے متعلق ہے۔ یہ 84ویں آیت یہ آخری، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، جو اللہ رب العزت نے میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وما انزل علینا اور جو مجھ پر یا ہم پر نازل ہوا، اور صرف اپنے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا ہی پر ایمان نہیں لاتا بلکہ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا، جو اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کی اولادوں میں جو انبیاء اور رسل ہوئے ان پہ جو نازل ہوا، سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ان سب انبیاء اور رسل پہ نازل ہونے والی شریعت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت دی، تورات کی صورت میں کتاب دی، ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وعیسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل، اور آپ کی شریعت پہ اور آپ کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والنبیون من ربہم، ایمان کیا ہے؟ یہ سارے نبی رب کی طرف سے تھے، ان کا عزت و احترام ہم پہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ انبیاء اور رسول سب درست ہیں،
لیکن ان کی شریعت جن امتوں نے بدل دی، ہمارا اختلاف ان سے ہے جنہوں نے شریعتوں کو بدلا۔ ہمارا اختلاف کسی نبی یا رسول سے نہیں ہے، یا جو شریعت اللہ نے ان پہ نازل کی اس شریعت کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس بات پہ کرتے ہیں جو ان قوموں نے اپنی نبیوں کی تعلیمات کو بدل دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں، جو رب کہے گا وہ مانیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل کو میں نے کتابیں یا شریعتیں عطا فرمائی، اب وہ سب منسوخ ہیں، کیونکہ ان کی قوموں کے لوگوں نے کسی بھی شریعت کو اپنی اصل حالت میں نہیں رہنے دیا، اس لیے وہ سب منسوخ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام ویسے تو ہر نبی پہ جو دین اترا تھا وہ اسلام ہی تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے تھے، اب اسلام صرف اس دین کو کہیں گے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، اس لیے علاوہ کسی شریعت کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے۔ اسی اسلام کو اللہ نے اپنا دین قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے ان ساری بحث کے بعد، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب جو شخص تلاش کرے گا غیر اسلام کو دین سمجھ کے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ یعنی ایک عیسائی رہتے ہوئے جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں، جتنی مرضی رفاہیت کے کام کر لے، دنیا میں تو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں ایک سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے رستے سے دور ایک جنگل کے اندر دیکھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ عیسائی اور یہود جو ہیں یہ ان کے جو عبادت گزار لوگ تھے وہ شہروں سے نکل کے دور جنگلوں میں جا کے جھونپڑی لگا لیتے۔ یہ ایک عیسائی راہب تھا جس نے جنگل کے اندر اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، آپ وہاں گئے تو وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، آپ انتظار کرنے لگے کہ ابھی فارغ ہو جائے گا، اتنی دیر انتظار کیا کہ سورج نصف النہار پہ آ گیا لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف۔ حضرت عمر پھر ہی کھڑے ہو گئے، دن ڈھلنے لگا، تھک گئے انتظار کر کر کے، بالآخر حضرت عمر زور سے رو پڑے۔ لوگ جو رستے میں ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھی مسافر، وہ بھاگ کے آئے کہ امیر المومنین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، اور روتے ہوئے کہنے لگے اس شخص کو دیکھو، میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، یہ عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکا، لیکن اس کی عبادت کی ایک کوڑی مول بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا عمل جو ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اب آج کوئی مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو عیسائی کہنے والا، اپنے آپ کو یہودی کہنے والا، مجوسی یا بے دین، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
اگر وہ نجات کا طالب ہے تو رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر ایک شخص اسلام مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتا تو اس کے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت ہمارے لیے فیصلہ کن ہے، اللہ کا فائنل فیصلہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی اسے نہیں ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا، اسے کوئی فائدہ اس کی زندگی کی محنت مشقت کا نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔